جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہیلتھ ایجوکیشن دینی ہے۔ بہت سے پیشنٹ ایسے تشریف لاتے ہیں جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے مینسس کے دوران اپنی بیوی سے جمع کیا ہے، مباشرت کی ہے، انٹرکورس کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری مردانہ ٹائمنگ بھی کم ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہم مردانہ طور پہ کمزور بھی ہو گئے ہیں اور ہمارے پیشاب کی نالی کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے، ہمارا نفس لاغر ہو گیا ہے اور ہم شاید مستقبل میں عورت کے قابل نہیں رہے۔ تو ان کے ایک متھ اور مفروضہ ہوتا ہے کہ شاید اگر کبھی غلطی ہو جائے اور مینسس کے دوران یا حیض کے دوران جو ماہواری عورت کو آتی ہے اس دوران اگر کسی وجہ سے سیکس ہو جائے یا ہم بستری ہو جائے، جمع ہو جائے، تو اس سے کوئی انفیکشن یا بیماری لگ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کا سارا جو مردانہ سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا متھ اور مفروضہ ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک مذہبی اس میں ریسٹرکشنز ہیں، ڈیفینیٹلی ایوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ یوٹرس کے اندر یعنی بچے دانی کے اندر ہر مہینے جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں اور وہ ہارمونز کے زیر اثر یہ بلڈ ویسلز اور ان کا جو یہ بلڈ والا حصہ اور ساتھ ایپیتھیلیم اور جو دوسرے اس کے ڈیبرز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ٹوٹا پھوٹا مواد ہوتا ہے جو مینسس کی شکل میں خارج ہوتا ہے، پہلے تھوڑی مقدار میں آتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے دن یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا ایسا ڈکلائن ہونے کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ایک نیا سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے اور نئی بلڈ ویسلز بنتی ہیں اور اس ہارمون کے زیر اثر وہ دوبارہ پہلے کی طرح ایپیتھیلیم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بلڈ ویسلز کا ٹوٹنا پھوٹنا ہے اور یہ جو بلڈ ہوتا ہے یہ بعض اوقات موجود ہوتا ہے اندام نہانی میں یا خاتون کے جو زنانہ پارٹ ہیں، اور جب کوئی میل سیکس کرتا ہے کسی وجہ سے، اگر ان کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جذبات میں ان سے سیکس ہو جاتا ہے، ہم بستری ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے سائیکولوجیکلی اپنے نفسیاتی اور ذہنی طور پہ اپنے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ڈال دیں کہ اس سے میں پرماننٹ ہی یہ ایکٹ پرفارم نہیں کر سکوں گا یا میری نالی میں اتنا انفیکشن ہو گیا ہے یا میں اب اس قابل نہیں ہوں۔ تو سائیکولوجیکل امپیکٹ کی وجہ سے، اثر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار کر لیتے ہیں یعنی کہ مردانہ کمزوری کا شکار کر لیتے ہیں۔ ادروائز اگر بہت زیادہ ان کے اس ٹریک کے اندر انفیکشن نہیں ہے خاتون کے اور اس کو لیکوریا وغیرہ یا اس طرح کی تکلیف نہیں ہے اور وہاں کو بیکٹیریا اتنے زیادہ نہیں ہے، تو یہ کوئی انفیکشن جو ہے یہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، اس سے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا جس کو وہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر سیکس کے بعد فوری طور پہ وہ پیشاب کر لیتے ہیں تب یہ ٹریک کلیئر ہو جاتا ہے۔ پانی کا استعمال، جوسز کا استعمال، لسی کا استعمال یا فلوئڈ کا استعمال زیادہ کر لیں، پیشاب بنتا ہے، 2-3 دفعہ پیشاب کر لیں تو یہ ٹریک کلیئر ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض اس کی وجہ سے کوئی ان کو یو ٹی آئی یونی ٹریک انفیکشن ہو بھی جاتا ہے تو ہم ان کا ٹیسٹ کراتے ہیں 2 سے 3 دن کے بعد، ان کو پسند اگر پیشنٹ کو سٹارٹ ہو جائے تو ہم ان کا ٹیسٹ کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انفیکشن جو ہوا ہے، یہ کلچر سینسٹیوٹی کا ٹیسٹ کراتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا آرگینزم ہے، اس کے اکارڈنگلی ہم ان کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں جو کہ میکسیمم 5 سے 7 دن تک اینٹی بائیوٹک لو ڈوز دینی ہوتی ہے انکمپلیکیٹڈ یو ٹی آئی کی، اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اگر کسی سے شادی کے ابتدائی دنوں میں یا کسی بھی وجہ سے جذبات میں مغلوب ہو کر اگر کوئی بندہ مینسس کے دوران، حیض کے دوران، نارمل یہ جو پیریڈز آتے ہیں اس دوران اگر کبھی یہ غلطی ہو جاتی ہے تو بہرحال توبہ کریں، نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا چاہیے، ایوائڈ کرنا چاہیے۔ 5-7 دن کا یہ ایک ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں ذرا ایوائڈ کر لیں، اور اگر کبھی ہو بھی جائے تو اس کو بہت زیادہ اپنے دماغ کے اوپر سوار نہیں کر لینا اور بہت زیادہ اپنے آپ کو گلٹ فیل نہیں کرانا کہ آپ کا اس وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن ڈیولپ ہو جائے یا اس کی وجہ سے نامردی والی کیفیت ہونا شروع ہو جائے اور وہ آپ اس ایکٹ سے ہی خوفزدہ ہو جائیں۔ تو ہمارا میڈیکل کہتا ہے اس سے بہت زیادہ پرابلم نہیں ہو جاتا کہ آپ کا پرماننٹ یوریتھرا ڈیمیج ہو جائے یا پرماننٹ آپ کی نروز ڈیمیج ہو جائیں یا مستقل طور پہ آپ عورت کے قابل نہ رہیں۔
کئی لوگ اس مفروضے میں مبتلا ہیں، تو آپ کے دوستوں میں، جاننے والوں میں اور جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا عمل ہو گیا ہے تو اس کو آپ کونسل کیجئے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو یہ نامردی یا مردانہ کمزوری، اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے، تو ہمارے کلینک پہ تشریف لائیں، ہم ان کو چیک کریں گے، ان کے ٹیسٹ کروائیں گے اور اس کے اکارڈنگلی ان کو ٹریٹمنٹ دیں گے۔ ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو کونسلنگ کریں گے اور وہ 100% ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہرحال ٹیک اوے میسج یہی تھا کہ ڈیورنگ مینسز اگر کبھی کسی سے ایکسیڈنٹلی یا جانتے بوجھتے بھی ایسے اگر کبھی ہو جائے تو اس پہ اتنا زیادہ گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ٹریٹیبل ڈیزیز ہے، اس کو ہم آرام سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور بالکل 100% آپ کو صحت مند کر سکتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔